یہاں پہ گزرتا ہے، یہاں پہ ہم کچھ ایسی باتیں بھی سن کے جائیں کہ جس پہ بعد میں جا کے غور و فکر کر لیں. سب اپنے اپنے مقام پر بیٹھے اور یہ سوچ لیں تاریخ کے واقعات کو سن کر کہ ہمارے اندر ابھی کون کون سی باتیں باقی رہ گئی ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں. میں نے عرض کیا تھا ہم کربلا ہی کے اوپر کیوں غور کرتے ہیں؟ تاریخ اسلام میں اور بھی بہت سی جنگیں ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تاریخ اسلام میں جنگیں تو موجود ہیں، صفین بھی ہے، نہروان بھی ہے، بدر بھی ہے، احد بھی ہے، یہ ساری جنگیں ہیں، لیکن کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جہاں 100% حق ایک طرف ہو، 100% باطل دوسری طرف ہو. نہیں اس جملے پہ آپ کو توجہ کرنا ہوگی. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیے مولائے کائنات کے ساتھ حق تھا، اس لیے کہ رسول نے فرما دیا کہ جہاں جہاں علی مڑے گا حق علی کی پیروی کرے گا، لہذا علی کے ساتھ حق تھا. لیکن مولا کے ساتھ جو فوج تھی اگر اس کو دیکھیں سب 100% حق پہ نہیں تھے. پیغمبر کے ساتھ میدان جنگ میں جو سپاہی آئے، میں بڑا محتاط ہو کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ سب 100% حق پہ نہیں تھے، اور مقابلے کے اوپر جو فوجیں تھیں وہ بھی 100% باطل نہیں تھی. ان میں بھی کچھ کردار ایسے ضرور ہوں گے کہ جن کے اندر کچھ بھائی ادھر کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کے اندر کافروں کی خصوصیات موجود ہوں گی، ادھر کچھ کافر ایسے ہوں گے جن کے اندر صاحبان ایمان کی کوئی نہ کوئی خصوصیت موجود ہوگی. مگر یہ واحد معرکہ ہے کہ جہاں کفر 100% ایک طرف آ گیا، ایمان 100% ایک طرف آ گیا. اسی لیے ہم کربلا کو معیار بنا کر، کربلا کو مثال بنا کر اس گفتگو کو کر رہے ہیں اور کربلا سے روشنی مانگ رہے ہیں کہ کربلا سے وہ کردار ہمیں مل جائیں. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ کربلائی کرداروں کے اوپر غور ہے، چاہے وہ کربلا سے پہلے ہی کیوں نہ گزر گئے. حضرت حجر ابن ابی کا کل ذکر ہوا، اگر حجر ابن ابی کربلا میں ہوتے تو کیا امام حسین کا ساتھ نہ دیتے؟ یہ کربلائی کردار ہے جناب حجر کا، اس لیے ہم نے اس کا ذکر کیا. جناب عمر ابن حمق کا ہم نے ذکر کیا کہ جنہوں نے آزمائش سے جو 100% کامیاب گزرے، ایسے کامیاب کہ دشمن کہہ رہا ہے کہ نیزے مارے جائیں گے کا منظور ہے، مگر عشق علی ایسا رگو پے کے اندر اتر گیا ہے. عزیزو آج تو مسئلہ یہ ہے، یہ سارے کردار دیکھنے کے بعد جو مقابلے پہ دوسرے کردار ہیں، میں اس جملے کی تشریح تو آج نہیں کروں گا، مگر ایک جملہ کہتا ہوں، یہ دیکھ کر تاریخ اسلام پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں شاید آج تک حیوانوں نے انسانوں کا اتنا خون نہیں پیا ہوگا جتنا خون اہل بیت کے چاہنے والوں کا انسان نما درندوں نے بہایا ہے. مرزا غالب کا شعر مجھے اس موقع پہ یاد آتا ہے. مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ پانی سے سب گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آئینے سے کہ آدم گزیدہ ہوں. کہ جس طرح اگر کسی کو کوئی پاگل کتا کاٹ لیتا ہے تو وہ پانی سے ڈرنے لگتا ہے، ہائیڈروفوبیا ہو جاتا ہے اس کو، اسی طرح ہمیں آدمیوں نے ایسا ڈسا ہے، ہمیں آدمیوں نے کہ اب آدمیوں سے ڈر لگتا ہے. آئینے کو دیکھ کے گھبراتا ہوں، آئینے میں اپنی تصویر نظر آئے گی نا، یہ حال ہے. وہ کردار گزر گئے. اب اس کے بعد بہت تیزی سے باتوں کو عرض کرنا ہے، اس لیے جلدی سے پہلے میں اس منزل پہ آ جاتا ہوں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنی تھی. آج یہاں پہ تشریح نہیں کروں گا، گفتگو بعد میں ہوگی. اس وقت تو آپ صرف سنتے چلیے کہ یہ خطبہ جو میں اس وقت آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ خطبہ خط کو بھی آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد یہ خطبہ سنیں. مینا کے میدان میں دیا ہوا واقع کربلا سے 1 سال پہلے کا خطبہ، 1 سال پہلے کا خطبہ. اور خطبے کی کیفیت یہ ہے کہ مولا مینا کے میدان میں ہے، احرام پہنے ہوئے حاجی ہیں، اپنے خاص لوگوں کو اپنے قریب بلاتے ہیں. عبداللہ ابن جعفر کو بلاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر اون محمد کے والد گرامی جناب زینب کے شوہر، وہ ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، انہیں اپنے قریب بلاتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کو قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر جتنے صاحبان خیر ہیں انہیں جمع کرو اور ان سے کہو کہ محمد کا نواسہ گفتگو کرنا چاہتا ہے.
جا کر دعوت دیتے ہیں. یہ جا کر دعوت دیتے ہیں کہ امام گفتگو کرنا چاہتے ہیں. دور یاد ہے آپ کو کون سا دور ہے؟ کربلا سے 1 سال پہلے کا دور. یعنی یہ تقریباً وہی دور ہے کہ ابھی امام نے وہ خط لکھا ہی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا کل. اس کے بعد کا یہ خطبہ ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ 700 افراد امام کے پاس جمع ہو گئے اس آواز پر، جس میں 200 اصحاب رسول تھے، کچھ بنی ہاشم تھے اور باقی تابعین تھے. وہ سب سامنے جمع ہیں، احرام حج میں ہیں، کعبے کی روحانی فضا ہے، سارے خیالات اس وقت دل سے نکلے ہوئے ہیں. اس لیے کہ وہاں پہ پہنچ کے جب خانہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے تو انسان دنیا کو بھول جاتا ہے. دنیا کو بھولے ہوئے ہیں بالکل. ایک اس وقت دل اور دماغ ایک کورے کاغذ کی طرح ہے، اور امام چاہتے ہیں کہ میری زبان سے نکلنے والے حروف نقش ہو جائیں ان کے دلوں کے اوپر. اس کے بعد مولانا یہ خطبہ، جسے میں بہت اہم چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، بس پڑھتا چلا جاؤں گا. اور یہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں آپ نے آج تک اہل بیت کے فضائل خطبہ اور علماء کی زبان سے سنے ہیں. آج اہل بیت کے فضائل حسین کی زبان سے سنیے. امام حسین کے ہاں ان استقبال کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان فرماتے ہیں کہ اس سرکش شخص نے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا آپ لوگوں نے اسے دیکھا. وہ کل کے خط میں بات آ چکی، کیا کچھ کیا آپ لوگوں نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دی. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کچھ پوچھوں. امام سوال کر رہے ہیں، تم سے کچھ سوال کروں. روحانی فضا ہے، نبی کا نواسا سامنے ہے. وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے کبھی دوش کے اوپر دیکھا ہے، کبھی پشت کے اوپر دیکھا ہے، کبھی سجدے کو طول دیتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی خطبے کو روکتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی فضائل بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے. سب جانے پہچانے لوگ ہیں. ان سے امام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے غیر نے کیا کیا ہمارے شیعوں کے ساتھ. اب تمہاری اجازت ہے، تم چاہتے ہو میں تم سے کچھ پوچھوں؟ کہا یدنا رسول اللہ. ارشاد فرمائیے. اب امام یہاں سے بیان فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کچھ پوچھوں. اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کر دینا. اگر سچ بولوں تو تصدیق کر دینا، اور اگر میں جھوٹ کہوں تو میری تکذیب کر دینا. یعنی تم مجھے ٹوک سکتے ہو اگر میں غلط کہوں. یہ جملہ اس لیے کہا تاکہ تاریخ کے اندر یہ درج ہو جائے کہ حسین نے یہ اختیار دے دیا تھا کہ اگر ایک لفظ بھی میری گفتگو کا غلط ہو تو میں اختیار دے رہا ہوں امام وقت ہو کر کے ٹوک دینا مجھے. اور اس کے بعد امام نے بولنا شروع کیا. اب ذرا سا غور کریں. کہتے ہیں کہ آپ لوگ میری بات سنیں اور میرے قول کو پوشیدہ رکھیں. مقصد کیا ہے اس گفتگو کا یہ بیان کر دیا یہاں پر. میں تم سے کیوں گفتگو کر رہا ہوں؟ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں ان کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنا، میری گفتگو کو بھول نہ جانا، یہ الفاظ فضا میں منتشر نہ ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلے تو سب کچھ غائب. فرش اعضاء کے اوپر جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں، ہاں یہ کروں گا ضرور، یہ کروں گا ضرور. اگر واقعی یہاں پہ طے کر لیا یہ کربلائی کرداروں کا ذکر ہے، میری گفتگو پر توجہ نہ دیجیے. لیکن اگر کوئی بات ایسی آ جائے کہ آپ کو یہ محسوس ہو ہمارے کردار کے اندر اس صفت کی ابھی کمی رہ گئی ہے تو مجھ سے نہیں، وقت کے امام سے یہ وعدہ کر کے اٹھیے کہ مولا آپ سے اس فرش اعضاء کے اوپر شہزادی کی موجودگی میں یہ وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ ہم یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیں گے. اگر یہ طے کر کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت بھی ہوگی، معصومین کی عطا بھی ہوگی، اور وہ صفت ضرور پیدا ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. بتا رہے ہیں کہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں. جب پلٹ کے اپنے شہروں اور قبیلوں میں جاؤ تو جسے امانت اور بھروسے والا پاؤ اسے ان باتوں کی دعوت دینا، اسے بتانا کہ حسین نے تم سے کیا کہا ہے. اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں حق پرانا ہو کر مٹ نہ جائے. جو حالات ہیں ہمارے چاہنے والوں پر ایسی ایسی باتیں گزر گئی، یہ پیغام دے رہے ہیں ایک طرح سے تم لوگوں کے سب علم میں ہے مگر تم خاموش رہ گئے. ایسا نہ ہو کہ حق مٹ جائے. لہذا ان باتوں کو جا کے دوہرا بھی دینا، لوگوں کو بتا دینا.
اور اس کے بعد فرماتے ہیں البتہ اللہ اپنے نور کو اتمام تک پہنچائے گا، اگرچہ بات کافروں کے لیے باعث کراہت ہے۔ اس جملے پہ اگر غور کر لیں تو اس کے اندر پیش گوئی کی گئی ہے کہ حق ہمارا نور کامل ہو کے رہے گا، یعنی یہ کہ دنیا کتنی ہی حق کو مٹانا چاہے ایک دن ظہور کا سورج نکلے گا اور دنیا حق کے اوپر واپس آ کے رہے گی۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ تم حق سے ہٹ نہ جاؤ، اس لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ اب یہاں سے کہنا شروع کیا، یہاں یہ اپنے جملے لکھتے ہیں کہ ہر وہ آیت امام نے پڑھی جو قرآن میں اہل بیت کی شان میں ہے، معروف جو آیتیں ہیں۔ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن کے اندر کوئی سورہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ باقاعدہ علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ سورہ کے اندر کون سی آیت، علماء اہل سنت نے 300 سے زیادہ آیات نکالی ہیں کہ ان کا تعلق صرف اور صرف اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت فی القرآن کے نام سے ہمارے یہاں سے بھی شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ ارجاء المطالب اگر آپ دیکھیں تو ارجاء المطالب کے اندر ان ساری چیزوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کی بھی ایک پوری ہسٹری ہے کہ وہ کتاب کیسے لکھی گئی، جو آج سند بنی ہوئی ہے، باقاعدہ اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنی محنت کی ہے انہوں نے عبید اللہ امرتسری نے کہ ساری چیزوں کو جمع کر دیا ہے، حالانکہ وہ ایک زمانے میں اہل بیت سے کوئی ربط نہیں رکھتے تھے، مگر اس کے بعد اب وہ اس ہسٹری کو میں اس وقت چھوڑ رہا ہوں، وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ ساری وہ آیات پڑھی، ان کی تلاوت کی، ان کی تفسیر فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے پوچھنا شروع کیا۔ یہاں سے ذرا سا غور کریں آپ۔ فرمایا میں آپ لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں، میں آپ لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ علی وہ ہیں کہ رسول اللہ نے جب اصحاب کے درمیان مواخات قرار دی تو علی کو اپنا بھائی بنایا اور فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو۔ یعنی جب ابوذر کو سلمان کا بھائی بنایا، جب ہم مزاجوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو اب یہاں پہ روایات موجود ہے سب کو بھائی بنا چکے، علی باقی رہ گئے۔ دیکھا کہ علی کا چہرہ جھکا ہوا ہے، ایک مرتبہ کا بھائی پریشان کیوں ہو؟ اللہ کے رسول سب کو بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے آواز دے کے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ساری دنیا کے رشتے یہاں پہ ختم ہونے والے ہیں، لیکن یہ رشتہ باقی رہنے والا ہے۔ اب جلدی جلدی باتوں کو بیان کرنا ہے، اس لیے کہ نتیجہ بھی پیش کرنا ہے۔ اپنا بھائی بنایا، سب کو اپنا بھائی بنایا، مگر فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سب نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ مجھے میں نے جواب دیا، تصدیق کی، مولا کہہ چکے ہیں نا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی مسجد اور اپنے گھروں کے لیے زمین خریدی تھی، پھر آپ نے مسجد کی تعمیر کی اور اس کے بعد 10 گھر بنائے جن میں سے 9 اپنے لیے رکھ لیے، ایک میرے والد محترم کو دے دیا، پھر رسول اکرم نے ہر اس دروازے کو بند کر دیا جو مسجد میں کھلتا تھا اور میرے والد کے دروازے کو چھوڑ دیا۔ زمین خریدی، 10 گھر بنائے، 9 اپنے لیے رکھے، ایک میرے والد کو دیا، سب کے دروازے بند کرا دیے، ایک دروازہ بس ہمارا دروازہ تھا جو کھلا رہا۔ میں قسم دے کے پوچھتا ہوں بتاؤ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اس کے بعد آگے بڑھ کے کہتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں اس کے بعد کہ جب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو آپ نے جواب دیا میں نے تم لوگوں کے دروازے بند کروائے ہیں اور نہ علی کا دروازہ کھلوایا ہے، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے سب کے دروازے بند رہیں، علی کا دروازہ کھلا رہے، اس لیے کہ علی ہی تو ہیں جو سب کے لیے جنت کا دروازہ کھلانے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو منع فرمایا کہ سوائے علی کے کوئی مسجد میں نہ سوئے، اور میرے والد کا گھر رسول اللہ کے گھر میں تھا۔ رسول اکرم اور علی کی اولاد اس مقدس جگہ پر پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ بڑی گہری بات ہے
جس کی تشریح بس اس وقت ہو نہیں سکتی، بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ مولا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہی وہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے جو یطہرکم تطہیرا کا وارث ہو. کر رہے ہیں یا یوں کہہ دوں کہ اللہ نے جسے یہ شرف دیا کہ وہ کعبے میں پیدا ہوا، بس اسی کی اولاد کو یہ حق ہے کہ مسجد کے ان حجروں کے اندر پیدا ہو سکے کہ جو رسول نے خود بنا کر اپنے بھائی کے حوالے کر دیا. اور اس کے بعد ایک اور طرف اشارہ ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑتے ہوئے بھی آگے بڑھنا ہے، مگر یہ جملہ ضرور سن لیجیے. کیا آپ جانتے ہیں؟ اب ان سے پوچھ رہے ہیں قسم دیتا ہوں میں تمہیں. سب نے کہا ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں آقا. تو پھر کہا کہ قسم دیتا ہوں میں تمہیں، بتاؤ کہ کیا حضرت عمر نے خواہش کی تھی کہ رسول اکرم مسجد میں 2 آنکھوں کے برابر کھڑکی کھولنے کی اجازت دے دیجئے؟ تم اصحاب ہو، تابعین ہو، 700 لوگ یہاں پہ جمع ہو، مدینے والے ہو، بتاؤ کیا تم اس بات سے واقف ہو کہ جب دروازے بند کیے تھے تو یہ کہا تھا بس 2 آنکھوں کے برابر جگہ کھولنے کی اجازت دے دیجئے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. کہا پھر رسول اللہ نے انکار فرمایا اور خطبہ دیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک پاک مسجد تعمیر کروں جس میں میرے علاوہ اور میرے بھائی اور اس کے بیٹوں کے علاوہ کوئی سکونت اختیار نہ کرو. نہیں توجہ فرمائی. ایک پاک مسجد تیار کروں جس کے اندر میں، میرا بھائی اور اس کی اولاد، اس کے علاوہ کوئی سکونت اختیار نہیں کر سکتا. سب نے کہا کہ مولا صحیح فرما رہے ہیں، ایسا ہی تھا. اس کے بعد کہا میں آپ لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے جنگ تبوک میں علی سے فرمایا تھا کہ میری نسبت تم سے وہ ہے جو موسیٰ کو ہارون سے ہے، تو ہارون کو موسیٰ سے تھی. سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک. جنگ تبوک کا یہ طویل واقعہ، لوگوں نے کیا تانا دیا تھا جس وقت پیغمبر نے یہ بات فرمائی. یہ پہلی جنگ ہے کہ جس میں مولا کو چھوڑ کر گئے تھے مدینے میں، اور چھوڑ کے گئے تو منافق جمع ہوئے، مولا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو رسول ان کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے ہیں، لہذا اب انہیں چھوڑ گئے یہاں پر. مولا کو یہ بات ناگوار گزری. اسی وقت راہوار پہ سوار ہوئے اور تیز رفتار سے دوڑتے ہوئے رسول کے قافلے تک پہنچ گئے. پیغمبر نے دیکھا کہ علی آئے ہیں. ایک مرتبہ اپنے راہوار سے اترے، گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، کہا بھائی آپ کو مدینے میں چھوڑا تھا. اب کیوں چھوڑا تھا؟ اس لیے کہ منافقین نے یہ پلاننگ کی تھی کہ ادھر پیغمبر اپنے لشکر کو لے کے باہر جائیں گے، ادھر ہم نبی کے اہل حرم کو لوٹ لیں گے. لہذا نبی چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کی تلوار کی ایسی ہیبت بیٹھی ہوئی ہو تو منافقین یہ جرت نہ کر سکیں. اس لیے چھوڑ کے گئے تھے. پہنچے، مولا گلے سے لگایا، بوسہ لیا، کہا بھائی کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول مجھے یہ تانا دیتے ہیں وہ لوگ. دیکھیں تانے پہ خاموش ہو سکتے تھے مولا، پھر کیوں آئے؟ کیوں رسول سے یہ گفتگو کی؟ بات یہ ہے کہ آیات کو نازل ہونا ہے مگر ان کے لیے شان نزول چاہیے، حدیثوں کو ظاہر ہونا ہے مگر ان کے لیے موقع چاہیے. اس حدیث کے ارشاد ہونے کا یہی موقع تھا. علی سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ آئے، کہا کہ آقا آپ نے مجھے چھوڑ دیا، منافقین یہ تانا دے رہے ہیں. پیغمبر نے پیشانی کا بوسہ لے کے کہا اے علی کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ یعنی جیسے جب موسیٰ گئے تھے تو ہارون کو چھوڑ دیا تھا، ایسے ہی اب میں جا رہا ہوں تو اپنی جگہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی چھوڑ کے نہیں جا رہا، جانشین بنا کے جا رہا ہوں. صلوات علی محمد و آل محمد پر. رکنے کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن ایسا لگتا ہے بچوں تک بات تشنا نہ رہ جائے، اس لیے تھوڑا تھوڑا مجھے بیان کرنا پڑا. بس ختم ہو گئی گفتگو. آخر میں ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. جواب دیا کہ ہاں خدا کی قسم. پھر فرمایا میں آپ لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی تھی تو اپنے ساتھ سوائے علی، ان کی زوجہ اور ان کے 2 بیٹوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں لے گئے تھے؟ سب نے جواب دیا خدا کی قسم ہاں. پھر فرمایا میں آپ لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ خیبر کے دن رسول اللہ نے انہیں علم دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں اسے
اس علم کو اس شخص کے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ خدا اور رسول سے محبت کرتا ہے، وہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہے، وہ فرار نہیں ہے، بس اللہ نے اس کے ہاتھ سے خیبر کو فتح کروا دیا۔ سب نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہاں۔ پھر فرمایا کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے سورہ برات دے کر انہیں بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کی تبلیغ کوئی نہیں کرے گا سوائے میرے یا اس مرد کے جو مجھ سے ہے؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہاں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی ہر مشکل اور پریشانی میں علی ہی کو بھیجا کرتے تھے، انہیں پہ بھروسہ کرتے تھے، اور آپ نے کبھی انہیں نام لے کر نہیں پکارا؟ یہ فضیلت حسن کمیلی بیان نہیں کر رہا، سید الشہداء بیان کر رہے ہیں، امام وقت بیان کر رہے ہیں۔ یعنی حدیثیں جہاں پہ بیان کرنی تھی وہاں تو نام آیا، لیکن جب گفتگو کی تو کبھی بھائی کے کبھی نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ امام فرما رہے ہیں آپ نے انہیں کبھی نام لے کر نہیں بلایا بلکہ کہا اے برادر۔ سب نے کہا ہاں، خدا کی قسم ہاں۔ اس کے بعد فرمایا میں آپ لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کے اور جعفر و زید کے درمیان فیصلہ فرمایا تو ان سے کہا کہ اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو۔ اس کی تشریح نہیں کروں گا، جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم ہاں۔ فرمایا میں آپ لوگوں کو قسم دیتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ ہر روز اور ہر شب میں ان سے خصوصی ملاقات کیا کرتے تھے؟ ہر دن میں اور ہر شب میں ان سے خصوصی ملاقات کیا کرتے تھے۔ یہی بات تو ناگوار گزرتی تھی کچھ لوگوں کو، نہیں توجہ فرمائی، یہی بات تو ناگوار گزرتی تھی کہ دن میں محفل میں ملتے ہیں اور رات میں جو خلوت کا وقت ہوتا ہے علی اس میں بھی پیغمبر سے دور نہیں ہوتے، اس وقت بھی علی کو اپنے قریب بلا لیتے ہیں اور راز و نیاز کی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ وہ جب رسول اللہ سے سوال کرتے تو آپ عطا فرماتے تھے، یعنی کبھی وہ سوال کرتے رسول جواب دیتے تھے، اور جب وہ خاموش ہو جاتے تھے تو آپ ان سے باتوں کی ابتدا کر دیا کرتے تھے، یعنی جتنی دیر رہتے تو گفتگو ہوتی رہتی تھی، کبھی وہ پوچھتے تھے کبھی یہ بات کرتے تھے، راز و نیاز کی گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ اللہ نے انہیں جعفر اور حمزہ پر فضیلت دی تھی، اور جب کہ حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میں نے تمہاری شادی اپنے اہل بیت میں سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ یہاں امام اپنے والد کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ اپنی دوہری فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ نہ میری ماں جیسی کوئی بیوی ہے نہ میرے بابا جیسا کوئی بابا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بس وہ موقع نہیں، میں ویسے بھی بیان کر سکتا تھا لیکن امام کے الفاظ اگر سامنے آ جائیں تو ظاہر ہے کہ اس کی کچھ اور ہی برکت ہوتی ہے، لہذا میں نے چاہا کہ پڑھ کے آپ کو سنا دوں۔ بڑی دشواری ہوتی ہے ویسے پڑھنے میں ایک خطیب کے لیے، ایک صلوات ذرا مل کے پڑھنے محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا میں آپ لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میرے بھائی علی عرب کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سب نے کہا ہاں ہاں بخدا ہاں، ہم جانتے ہیں، اس بات سے واقف ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ بس ختم ہو رہی ہے، یہ آخری فتنے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ آپ جانتے کہ رسول اللہ نے علی کو اپنے غسل کا حکم دیا تھا اور یہ فرما دیا تھا کہ میرے غسل میں جبرائیل تمہاری مدد کریں گے۔ سب نے جواب دیا ہاں ہاں، ہم اس بات سے واقف ہیں، جانتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنے آخری خطبے میں رسول نے ارشاد فرمایا تھا میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ بتاؤ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا فرمایا تھا؟ سب نے کہا بخدا فرزند رسول فرمایا تھا، ہم تصدیق کرتے ہیں۔
پھر قسم دی آپ نے انہیں اور پوچھا، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر. یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا. قسم دے کے پوچھ رہے ہیں، یہ آخری بات ہے، قسم دے کے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ واقعہ تمہیں یاد ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ مجھ سے وہ محبت کرتا ہے جو علی سے محبت کرتا ہے، اور وہ میرا دشمن ہے جو علی کا دشمن ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص مجھ سے محبت رکھے اور علی سے دشمنی کرے. نہیں توجہ فرما رہے بھائی. کہاں سے آغاز ہوا خطبے کا؟ کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ علی کے شیعوں کو قتل کر دیا گیا اور فلاں نے ایسا کیا؟ لوگوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں. یہاں سے آغاز ہوا تھا اور ختم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ کیا تم گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ رسول نے فرمایا تھا کہ جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے؟ کیا کہنے فصاحت و بلاغت سے عرب نثار ہو جائے. مولا نے آغاز سے انجام تک لا کے یہ بتا دیا کہ وہ اصل میں علی کا دشمن نہیں ہے، علی کے شیعوں کا دشمن نہیں ہے، بلکہ اس کی دشمنی محمد کی رسالت سے ہے کہ جس کے انتقام لیا جا رہا. صلوات علی محمد و آل محمد. عزیزو اب آپ کی بھرپور توجہات چاہتا ہوں. کتنے لوگ تھے جن سے مولا خطاب کر رہے تھے؟ 700 افراد جس میں 200 اصحاب تھے، باقی تابعین تھے، اور کچھ لوگ جو مولا کے ساتھ آئے تھے بنی ہاشم میں سے. 700 افراد. مولا اپنے فضائل بیان کر رہے تھے. میں نے یہ خطبہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے نہیں، ظاہر ہے کہ منبر پہ آ کے فضائل تو بیان ہونے ہی چاہیے، مگر مقصد اس وقت میرا فضائل بیان کرنا نہیں تھا. میں آپ کو متوجہ کر رہا تھا کہ مولا قسم دے دے کر پوچھ رہے تھے اور وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخ کر کہہ رہے تھے ہاں مولا آپ صحیح فرما رہے ہیں. یعنی ہر فضیلت کے اوپر واہ واہ کر رہے تھے. نہیں توجہ فرمائی کیا. 700 افراد تھے. جب مولا فضائل بیان کر رہے تھے، فضیلت سنتے تھے، کہتے تھے سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنا، بالکل صحیح، ہم قسم کھاتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں. کتنے تھے؟ 700. کربلا میں کتنے پہنچے؟ نہیں غور کر رہے میں کیا کربلا میں کتنے پہنچے؟ مولا قسم دے دے کر پوچھ رہے ہیں، یہ قسم کھا کے تصدیق کر رہے ہیں. کربلا میں کتنے پہنچے؟ باقی کام ہے سر. یہ ہے اہم بات جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ کربلا سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے اور یہاں خطاب کرنے والا امام خود موجود ہے. افراد وہ ہیں جنہوں نے نبی کی دوش پر دیکھا ہے، افراد وہ ہیں جنہوں نے پشت کے اوپر سجدے میں سوار دیکھا ہے، افراد وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کو خطبہ روکتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان سے امام وقت خود خطاب کر رہے ہیں اور وہ تصدیق کر رہے ہیں. مگر امام بلاتا ہے تو امام کے بلانے پر صرف 72 پہنچتے ہیں. عزیزوں غور کیجئے گا، آج کے لوگوں نے تو وقت کے امام کو دیکھا بھی نہیں ہے. غیبت درمیان میں ہے 1200 برس کی، تو 1200 برس کی غیبت میں زیادہ تیاری ہونی چاہیے یا کم تیاری ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ واہ واہ کرنے والے تو بہت مل جاتے ہیں. نہیں توجہ فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. کاش یہ بات میں پہنچا سکوں، میرے الفاظ میں، میری زبان میں وہ تاثیر مولا عطا کر دیں کہ یہ بات ہر ایک جوان کے صحیح پر دل کا نقش ہو جائے کہ سب واہ واہ کر رہے تھے، مولا کے فضائل کی تصدیق کر رہے تھے، لیکن جب بات آئی قربانی دینے کی، جب قربانی دینے کی بات آئی، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں آئے، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. سر بات پڑھیں محمد و آل محمد. چار جملے اور سنانے ہیں. یہ ہے کربلا سے 1 سال پہلے کا حج، اور یہ ہے وہ حج کہ جسے عمرے سے تبدیل کیا. وہاں وہ خطاب ہے، یہاں بالکل مختصر سا خطاب ہے.
اس لیے کہ اصل میں کربلا کی تمہید امام حسن کے دور سے بنتی چلی آ رہی تھی. حسین نے کربلا کے لیے دعوت 1 سال پہلے دے دی. سال بھر سوچ لو. کاش میرے اس جملے کو کوئی سمجھ لے اور بات پہنچ جائے, میں پہنچا سکوں. ظاہر ہے کہ صاحبان علم موجود ہیں, کسی جملے کو اگر غلط میرے منہ سے غلط نکل جائے تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی اپنے نوجوان یا چھوٹے بھائی کی فہم و فکر کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا ہوں. لیکن زبان میں بھی تو تاثیر ہونی چاہیے, وہ کہاں سے لائے آدمی ہے. کاش کہ یہ بات پہنچ سکے, میں اسے پہنچا سکوں کہ حسین نے 1 سال کا وقت دیا, تصدیق کرا کر, خطبہ دے کر, گواہی لے کر. مگر اسے کہتے ہیں کردار کا بدلنا. جنہیں نہیں بدلنا ہوتا وہ سال بھر میں نہیں بدلتے, جسے بدلنا ہوتا ہے وہ 1 رات میں بدل جاتا ہے. جو فرمائے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی لیے تو واقعات ظہور میں یہ ملتا ہے کہ رات کو سونے والا سوئے گا تو کافر ہوگا, صبح اٹھے گا تو مومن ہو چکا ہوگا. رات میں سوئے گا تو مومن ہوگا, صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آ گئے فرش اعلیٰ پر. یہ آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حسینی تحریک سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ خزانہ تو ہمارے پاس ہے, وہ خزانہ تو ہمارے پاس ہے. اصل مسئلہ ہے اسے بچا کے رکھنا. کسی کے پاس ایک جویلری باکس ہو جس کے اندر 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کی جویلری ہو, کتنا اس کا خیال رکھتا ہے. اور اگر وہ کھو جائے, شوق میں چلا جاتا ہے انسان, پسینے پسینے بدن, کیا ہوا, ہائے لٹ گئے, کیا ہو گیا, جویلری چوری ہو گئی, 1 لاکھ کے زیورات کوئی لے گیا, 2 لاکھ کے زیورات کوئی لے گیا. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ سے نہیں, کہ 1 لاکھ کے زیورات کھونے پر جتنا غم ہوتا ہے, حسن کو میلی ٹھیک سوچ کے بتاؤ 10 سال کی نمازیں قضا ہوئیں, کیا اتنا ہی غم ہوا؟ غور کرنے کا مقام, ہم اپنے اپنے مقام پہ سوچیں. یہ آخری گفتگو ہے کہ جس میں امام نے صرف یہ طویل خطبہ وہاں پہ دے دیا, یہاں پہ کوئی طویل خطبہ نہیں دیا. 4 جملے ہیں صرف, 3 جملوں کا ایک خط لکھا ہے اور 4 جملوں کا ایک خطبہ دیا ہے. خط کیا لکھا, اب جا رہے ہیں نا, نکل رہے ہیں مدینے مکے سے کربلا کی طرف. خط کیا لکھا ہے, خط یہ خط لکھا ہے بنی ہاشم کو. کیا لکھا, حسین ابن علی کی طرف سے بنی ہاشم کے نام. اما بعض نے جناب محمد حنفیہ کے نام لکھا ہے اور بعض نے دیگر بنی ہاشم محمد حنفیہ, جو اب سب کو شامل کیا ہے. صرف ایک جملہ, جو شخص تم میں مجھ سے آ ملے گا وہ شہید ہوگا. پہلا جملہ, جو شخص, کوئی تمہید نہیں, کوئی طویل گفتگو نہیں, کوئی یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں, سب جانتے ہیں. جو شخص تم میں مجھ سے آ ملے گا وہ شہید ہوگا اور اسے فتح و کامیابی نصیب ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں حسین 10 محرم 61 ہجری کو فاتح ہوئے. حسین تو اسی وقت فاتح کربلا ہو گئے تھے جب ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ہم نے مدینے میں اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا. ایک جملہ ہے صرف, جو مجھ سے آ ملے گا وہ شہید ہوگا, فتح بھی ہوگا اور کامران بھی ہوگا, اسے فتح نصیب ہوگی. اور جو نہیں آئے گا اس کے لیے بھی بس ایک جملہ کر کے وہ بات کو ختم کر دیا. کہتے ہیں وہ شہید ہوگا اور جو مجھ سے ملحق نہیں ہوگا اسے کامیابی نصیب نہیں ہوگی. یہ خط لکھ کر, اور اس کے بعد پورے بندگان خدا موجود ہیں, حاجیوں کا ہجوم ہے, احرام میں لوگ آئے ہیں, نبی کا نواسہ جا رہا ہے, مختصر قافلے کا سامان تیار ہے, ناقے موجود ہیں, سواریاں
چلنے کے لیے تیار ہیں، اہل حرم سوار ہو چکے ہیں، امام آخری خطبہ اتمام حجت کے لیے دینے کے لیے آئے ہیں، وقت زیادہ ہے نہیں، گفتگو پچھلے سال کر چکے ہیں، 1 سال کی گفتگو سوچنے کے لیے بہت وقت ہوتا ہے، بس 4 جملے کہہ رہے ہیں۔ 4 جملے کیا کہے؟ آدم کے بیٹوں کے لیے موت ایسی زینت ہے جیسے جوان لڑکی کے لیے گلے میں گلو بند ہوتا ہے۔ موت اولاد آدم کے لیے ایسی زینت ہے جیسے ایک جوان لڑکی کے لیے گلے کا گلوبند ہوتا ہے۔ میں اپنے اسلاف اور بزرگوں سے ملاقات کا اس طرح اشتیاق رکھتا ہوں جیسے یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ میں محمد کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میرے لیے موت اپنے بزرگوں سے ملنے کا، اپنے اسلاف، اپنے نانا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور مجھے ایسی تمنا ہے ان سے ملنے کی کہ جیسے یعقوب تڑپ رہے تھے یوسف کے ہجر میں، ایسے ہی میں بھی تڑپ رہا ہوں۔ یہ زندگی میرے لیے ایک شہادت گاہ معین ہے۔ یہ کہاں کہہ رہے ہیں اس خطبے کو؟ اگر کوئی میرا بھائی یہ سمجھے کہ یہ شیعہ کتابوں میں لکھا ہے، نہیں نہیں، اس کو تبری کے اندر تو سب چیزیں موجود ہیں ہی۔ تبری کب؟ 300 ہجری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آج کی نہیں ہے۔ امام فرما رہے یعنی یہ بھی بتا دیا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ ایک جگہ میرے لیے معین ہے، یعنی کربلا موجود ہے، انتظار کر رہی ہے کہ میرے قدم پڑھیں تو کربلا کربلا معلّہ بن جائے۔ یہ اعلان کیا یہاں پر۔ وقت نہیں رہا، باتیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں، بس اتنا سمجھ لیجیے، گویا میں دیکھ رہا ہوں، سارا پورا اعلان کر رہے ہیں سب کہ ہم جہاں جا رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ حسین بے خبر ہے۔ موت کیسی ہے یہ بتا دیا، مجھے اشتیاق کتنا ہے موت کا یہ بتا دیا، میرے لیے قتل گاہ معین ہے روز ازل سے یہ بتا دیا، اور اس کے بعد گویا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیے کربلا میں میرے جوڑ بند الگ کر رہے ہیں اور اپنے خالی شکموں کو بھر رہے ہیں۔ اس دن سے گریز ممکن نہیں ہے جسے قلم تقدیر لکھ چکا ہے۔ جو بھی اللہ کی رضا ہے وہی ہم آل محمد کی رضا ہے، ہم راضی برضا ہیں، سب کچھ معلوم ہے، مگر اس کے بعد جا رہے ہیں اس لیے کہ ہماری رضا اس کی رضا سے مختلف نہیں ہے، ہم اس کے امتحان پر صبر کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں صبر کرنا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ صبر حسین کے ساتھ ہے، یہیں سے اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ اس لیے ہے کہ صبر ہم صبر کرنے والے ہیں، اور وہی صابرین کی جزا دینے والا ہے۔ یہاں پہ بتا دیا وہ جو رسول کے رشتہ دار ہیں وہ ان سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، اور جنت میں ان کی خدمت میں ہوں گے، اور رسول کی آنکھیں ان کی رویت سے خنک ہوں گی، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ جو شخص ہماری راہ میں اپنی جان کا ایثار کرنا چاہتا ہو، اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہو، ہمارے ساتھ چلے، میں صبح کو انشاءاللہ سفر اختیار کروں گا۔ توجہ فرمائیں، یہاں سیدھی سیدھی دعوت ہے شہادت کی کہ دیکھو جو کچھ کہنا تھا وہ تو میں پچھلے برس کہہ چکا، تم تک باتیں پہنچ گئی، اب بات صرف اتنی سی ہے کہ موت سامنے ہے، ہم جا رہے ہیں۔ عزیزو یہ ہے، یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا چاہنے والا ہے۔ دعویٰ کرنا الگ ہے۔ مولا علی کی خدمت میں ایک آنے والا آیا اور آگے کہا کہ مولا آپ کا عاشق ہوں، گفتگو ختم ہو رہی ہے میری، مولا آپ کا عاشق ہوں۔ امام نے سر اٹھایا، کہ عاشق ہے یا دعوے دار؟ عاشق ہے یا دعوے دار؟ اب ہم جیسا کوئی ہوتا کہ واہ صاحب ساری دنیا کو چھوڑ کے آپ تک آئے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ عاشق ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ عاشق ہے یا دعوے دار؟ خاموش ہو گیا، اس بات کا کیا جواب دے؟ کہا جانتا ہے میرے عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ کہ مولا بسم اللہ جاننا چاہتا ہوں کیسے ہوتے ہیں۔ ہاں ہارون مکی کا آپ نام لے رہے ہیں، وہ واقعہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، مگر یہاں مولا علی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جاننا چاہتا ہے کیسے ہیں؟ جی مولا جاننا چاہتا ہوں۔ بند کر لے اپنی آنکھیں، بند کر لی، ختم ہو گئی، اور اسی کے اوپر گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ اور
4 منٹ دیر سے آیا ہوں, 4 منٹ دیر سے اتروں گا. صلوات پڑھنا محمد والے. کہ مولا جاننا چاہتا ہوں, آنکھیں بند کر. جی مولا. کھول لے آنکھیں. مولا کہاں گئے؟ ہم تو کوفے میں تھے, یہ کہاں آ گئے؟ کہ یہ کوفے سے بہت دور ایک جگہ ہے. کہ وہ سامنے جو قصاب کی دکان ہے اس پہ جا, اور وہاں سے جا کے کچھ گوشت خرید. اس واقعے کو اس واقعے سے ملا لیجیے گا جو پچھلے سال میں نے سنایا تھا کہ امام کی خدمت میں ہلا کا ایک شخص جو بہت رویا کرتا تھا, صرف اشارہ کر رہا ہوں, واقعہ بہت تفصیلی تھا, آدھا گھنٹہ چاہیے اس کے لیے, اور کہا کرتا تھا کہ مولا اتنے آپ کے چاہنے والے موجود ہیں, آپ کیوں ظہور نہیں کرتے؟ تو امام کی زیارت ہوئی اور امام نے کہا کتنے چاہنے والے ہیں؟ کہا مولا ہر گھر کے اندر آپ کے جد کا فرش اعزا بچھا ہوا ہے, شب و روز لوگ گریہ کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں رو رو کر آپ کو, اتنے چاہنے والے ہیں؟ کہ تیری نظر میں اتنے, میری نظر میں 2 ہیں. ایک تو ہے, ایک وہ قصاب ہے جو فلاں جگہ پہ رہتا ہے. یا مولا علی فرما رہے ہیں کہ جا سامنے چلا جا, گوشت خرید لے. گیا سامنے, اس نے سر سے پیر تک دیکھا. آپ یہاں کے تو نہیں لگتے, کہیں باہر سے آئے ہیں؟ ہاں بھائی کوفے سے آئے. کوفہ؟ کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے, جلدی. آپ کوفے کے رہنے والے ہیں؟ کوفے کے رہنے والے ہیں؟ پھر تو میرے مولا علی کو ضرور دیکھا ہوگا, ان کی زیارت ضرور کی ہوگی. گوشت کا کیا کرو گے؟ کہا بھائی مسافر ہوں, فاقہ تھوڑی کروں گا. کہا میرے رہتے ہوئے میرے مولا کے کوفے سے کوئی آئے اور وہ کھانا پکائے یہاں پر خود, دکان بند کی کہ چلیے میرے گھر. کہا بھائی میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ ایک صاحب اور بھی ہیں. کہا وہ بھی چاہنے والے ہوں گے, کوفے کے ہی ہیں نا, بلا لیجیے ان کو بھی. دونوں کو لے کر اپنے گھر پہ آ گیا. آنے کے بعد بڑا گھر ہے, باہر مہمان خانہ ہے, مہمان خانے میں انہیں رکایا, اندر گیا, جا کے زوجہ سے کہا کہ آج ہماری قسمت جاگ گئی, میرے مولا کے شہر سے 2 مسافر آئے ہیں. میرے مولا کے شہر سے 2 مسافر آئے ہیں, ہمیں مہمان نوازی کا شرف حاصل ہو گیا. ابھی کچھ کام باقی ہے, میں کر کے واپس آتا ہوں, تو بہترین لذیذ غذا ہے ان کے لیے بنا. اور اس کے بعد بچوں کو, 2 بچے ہیں ان کے, اس کے, انہیں حکم دیا دیکھو میرے مولا کے شہر سے 2 مسافر آئے ہیں, جاؤ ان کی زیارت کرو, انہیں سلام کرو. یہ کہہ کر واپس اپنی دکان پہ آ گیا. بچے آئے, بچوں نے آ کر بہت ادب اور احترام کے ساتھ, یہ ہوتی ہے تربیت, جب بچوں کو بچپن سے بتایا جاتا ہے, بچپن سے سکھایا جاتا ہے, والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. آئے ایک مرتبہ آ کے, اب مولا سے گفتگو ہوئی تو مولا سے ہل مل گئے بچے. ایک مرتبہ امام نے کہا بچوں تم بڑے اچھے, بڑے پیارے ہو, وعدہ کرو دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گے. کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ ضرور کھانا کھائیں گے. بچے اندر چلے گئے, یہ بازار چلا گیا. جب واپس آیا تو ابھی واپس آئے ہوئے چند لمحے نہیں ہوئے کہ حاکم وقت کے سپاہی دروازے کے اوپر آ گئے. کہا کہ آواز دی باہر نکل, جلدی گھبرا کے باہر نکلا. کہا کیوں آئے ہو؟ کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ عشق علی کی وجہ سے تیرے سامنے تیرے دونوں بچوں کو ذبح کر دیا تھا. ہاتھوں کو جوڑا, کہا ذرا سا رک جاؤ میرے گھر میں مہمان ہیں, ذرا سا رک جاؤ میرے گھر میں مہمان ہیں. کہا نہیں رکنے کی اجازت نہیں ہے. کہا اچھا ٹھہرو, ایسا کرو یہاں قتل نہ کرو, میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. بچوں کو اندر سے لے کے آیا, بچوں کے سامنے بیٹھا اور بچوں سے کہا دیکھو بچوں بڑا وقت آ گیا ہے, مجھ سے میرے مولا کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے. حاکم چاہتا ہے تم دونوں کو قتل کر دو. بچوں نے کہا بابا آپ پریشان نہ ہو, ہم قتل ہو جائیں گے, منہ سے ایک آواز بھی نہیں نکالیں گے. بابا منہ سے ایک آواز بھی نہیں نکلے گی. باپ کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیا گیا. ذرا حوصلہ دیکھیے, قربانی کسے کہتے ہیں.
دونوں بچوں کے لاشیں لیے گھر میں آیا. مرد مرد ہوتا ہے, عورت عورت ہوتی ہے. مومنہ نے دیکھا, خبردار باہر مہمانوں کو رونے کی آواز نہ چلی جائے, اگر انہیں پتہ چل گیا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو کھانا نہیں کھائیں گے. مومنہ نے سنا, اپنے منہ کے اندر کپڑا کہا, ہاں تم صحیح کہتے ہو, میرے مولا کے شہر کے مہمان ہیں. ایک مرتبہ لاشوں کو اندر لا کے چھپا دیا. ضبط کیسے ضبط کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم, مگر ہم اپنے مقام پر ذرا سوچیں عزیزو, کیا یہ آسان قربانی, کتنی بڑی قربانی ہے یہ. آیا دسترخوان بچھایا, ہاتھوں کو جوڑا, شاید اسی لیے علی آئے تھے, علی اسی لیے آئے تھے شاید. دسترخوان بچھا, کہا بسم اللہ کھانا کھائیے. ایک مرتبہ امام نے سر اٹھایا, کہا تیرے بچوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھیں گے. کہا کہ وہ بچے تھک کے سو گئے ہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھا جاتا ہوں, آپ کھانا کھا لیجیے. کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے. یہ بہانے کرتا رہا, ہیلے کرتا رہا, امام اصرار کرتے رہے. آخر جب بہت زیادہ اصرار کیا تو ایک مرتبہ جیسے باندھ ٹوٹ جاتا ہے, چیخ چیخ کے رونے لگا. کہ وہ بچے اب تمہارے ساتھ کھانا نہ کھا سکیں گے, اس لیے کہ علی کی محبت میں انہیں قتل کر دیا گیا. کہا اچھا ان بچوں کے لاشوں کو لے آ. ایک مرتبہ امام نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, گردنوں کو جسم سے ملایا, دستے شفائی پھیرا, بچے زندہ ہو گئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا, اے آقا, ارے باپ کے سامنے بچے شہید ہوئے تھے, آپ آ گئے کہ میری محبت میں قربانی دی ہے تو یہ قربانی چلی نہ جائے. اللہ اللہ, اے مولا, یہاں تو بچوں کو زندہ کر دیا, اس مومن کے دل اور مومنہ کی تسلی کی بات کر دی, مگر مولا ذرا کربلا میں زینب کے پاس آ جائیے کہ جس نے یہ وعدہ کیا ہے میں اپنے بھائی کو روؤں گی مگر بچوں کا قاتل. اللہ اللہ, اللہ دارو, بس ختم ہو گئی گفتگو. آخری 2 فقرے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ جب شام میں مجلس ہوئی اور اس مجلس کے اندر تبرکات آنے شروع ہوئے تو شام کی ساری عورتیں بیٹھی تھی. جب بھی کوئی افطار آتا تھا تو کہتی تھی, ہائے اس شہزادے کی ماں کون ہوگی. علی اصغر کا سر آیا, بیویاں تڑپ گئی, کاش اس کی ماں مر چکی ہو. رباب آگے بڑھی, ارے ان کی ماں میں موجود ہوں, مگر 2 ایسے سر تھے جن کا کوئی لینے والا نہ تھا. عورتوں نے کہا ارے ان بچوں کی ماں ماری گئی. ام کلثوم آگے بڑھی, یہ زینب کے لاڈلے آن محمد ہیں, مگر زینب نے وعدہ کیا ہے فاطمہ کے لال کا ماتم کروں گی, اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں.